جو رفقا ہیں وہ چاہے سول سرونٹس ہیں یا پولیس آفیسرز ہیں، وہ یقیناً بڑی محنت سے معاملات کو آگے بڑھا رہے ہیں، مگر جو سپیڈ اس صوبے میں میاں نواز شریف کے زمانے میں بن چکی تھی ترقیاتی اور خوشحالی کے منصوبوں کی، وہ اس حکومت کا تو کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ تو ایک انٹرم گورنمنٹ ہے اور اپنے تائیں پوری کوشش کر رہی ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ پچھلے 4-5 سال میں نہ صرف ان تمام منصوبوں کو بریک لگ گئی اور کئی منصوبے عدم توجہ کی وجہ سے دم توڑ گئے، اور کئی منصوبوں کے اوپر اس حکومت نے جان بوجھ کر معاملات کو سست روی کی طرف ڈال دیا، کیونکہ ان کو ان منصوبوں سے چڑ تھی، حالانکہ وہ منصوبے اس صوبے کے عوام کے لیے تھے، اس شہر میں، اس صوبے میں ہماری ماؤں بہنوں نوجوانوں کے لیے۔ میں آپ کو 1-2 واقعات ابھی سناؤں گا تاکہ آپ کو صحیح طرح سے حالات سے آگاہی ہو۔ مگر آگے چلنے سے پہلے جو کمشنر لاہور ہیں علی رنداوا، ان کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، انتہائی شریف النفس، آنسٹ اور فرض شناس آفیسر ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اور ڈپٹی کمشنر ایک ہماری بیٹی ہیں قوم کی، ان کی بھی میں نے بڑی اچھی شہرت سنی ہے، لیکن مجھے افسوس ہوا کہ یہاں پر قالین نہیں ہونے چاہیے تھے، علی رنداوا کے ہوتے ہوئے قالین نہیں ہونے چاہیے تھے، یہاں پر چادر ہوتی زمین پہ۔ آج کل کے جو حالات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ سادگی ہمارا اوڑھنا بچھونا ہونا چاہیے، لیکن علی چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے، انشاءاللہ مجھے امید ہے جہاں پر وہ دن رات محنت کر رہا ہے فری آٹے کی ترسیل کے لیے، علی رنداوا نے بے پناہ محنت کی ہے، چیف سیکرٹری کی سربراہی میں، چیف منسٹر کی سپرویژن میں، اور اس خاتون، اس بچی نے، ڈپٹی کمشنر نے، اور پولیس کے جو آفیسرز ہیں درجہ بدرجہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری زندگی کا ایک سب سے بڑا رسکی منصوبہ تھا، یہ فری آٹا۔ میں نے اپنے زمانہ خادم پنجاب میں 12 سال رمضان شریف میں ہر دکان میں سستا یعنی سبسڈائز آٹا دیا،